میں ہوں نویس ستی اور بات کریں گے جناب 30/5/2025 کو ایک نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی ہوتی ہے فیڈرل ایجوکیشن کے اوپر، یعنی یہ فیڈرل ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ کے اوپر ایک کمیٹی ہوتی ہے، اور اس میں انکشاف ہوتا ہے۔ انکشاف کرتے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی محمد علی سرفراز، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور فیصل آباد سے ہے۔ وہ انکشاف یہ کرتے ہیں کہ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کے پیپرز لیک ہوتے ہیں، 4 اہم پیپرز لیک ہوتے ہیں۔ وہ لیک ہونے کے بعد ڈالر میں فروخت ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی پورے پاکستان میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہر سال بچے اپیئر ہوتے ہیں، کروڑوں روپے یا اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں اور ملک سے باہر بھی جاتے ہیں۔ ایک بڑی تمہید لمبی باندھی، اور انہوں نے بڑی ویڈیو آڈیو اور یعنی جو ہے نا ثبوت بھی پیش کیے، اور انہوں نے نام بھی لیا جی کس کے پاس ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ فوراً ان کا یو ٹرن کیسے ہوتا ہے، اس میں کون کون انوالو ہے، کیا واقعی یہ بچوں کے فیوچر کے لیے معاملہ اٹھایا گیا، یا کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے محمد علی سرفراز صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا۔ یعنی ہو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک انکشاف کیا گیا کہ 2024 میں بھی مئی میں ہی ایگزام میں پیپر لیک ہوئے، اور وہ کمیٹی پراپر نہ بن سکی، تحقیقات نہ ہو سکیں۔ یہ معاملہ ایف آئی اے کے پاس جانا تھا، ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہونی تھی، لیکن وہ ابھی تک 1 سال گزرنے کے بعد ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور ایک اور 2025 میں مزید 4 پیپر لیک ہو گئے اور وہ ڈالرز میں فروخت ہوئے۔ اچھا، اب جب بریفنگ دی گئی کیمبرج جو انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے اس کی جو کنٹری ڈائریکٹر ہے عظمیٰ یوسف صاحبہ ہے، عظمیٰ یوسف صاحبہ نے پچھلی کمیٹی جو 30/5/2025 کو ہوئی، اس میں تو انہوں نے ایک تو بڑھ چڑھ کے بات کی کہ یعنی بجائے جو سوال تھا کہ پیپر کیسے لیک ہوئے، کیا آپ نے کسی ادارے کو کہا، 2024 میں ہوئے اس کا کس ادارے کو کہا، جواب دینے کے بجائے بلکہ انہوں نے سیکٹری اور ایچ ای سی چیئرمین کے سامنے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ہاں بتائیں، میرے بچے بھی ہیں، ایسا اسکول بتائیں، ایسا ایجوکیشن سسٹم بتائیں، ایسا کوئی بورڈ بتائیں کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں۔ تو یہ ایک تو انہوں نے سوال اٹھایا، اس پہ ہر ایجوکیشن چیئرمین نے اس پہ جواب بھی دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس میں حیران کن چیزیں یہ نظر آ رہی ہیں۔ آج جو کمیٹی ہوئی، یعنی 11/6/2025 کو، یہ آل ٹوگیدر جو سب کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پیپر لیک ہو رہا ہے، پیپر سیل ہو رہا ہے، اور پاکستان دیکھیں 8 ممالک کی بات کی جاتی ہے، یہ زون 4 ہے، اس زون 4 میں انڈیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، پھر پاکستان ہے، اور پاکستان آج بھی پاکستان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس سے بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ چائنا اور انڈیا جہاں 1.5 ارب آبادی ہے، وہاں کے بچے کم ہیں، لیکن پاکستان کے بچے ابھی بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان ابھی بھی یعنی جو بچے ہیں، یہ پیرنٹس ہیں، وہ زیادہ فی دے رہے ہیں ملک سے باہر بھیجنے کے لیے۔ اینی ہو، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا جناب 160 ممالک میں ایگزام لیا جاتا ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے، اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن فرح ناز صاحبہ جو عظمیٰ یوسف صاحبہ یہ بتانے سے قاصر رہیں کہ 2025 میں پیپر لیک ہوا، اس کا کیا بنا، 2024 میں جو لیک ہوا اس کا کیا بنا مئی میں، اور 2025 میں جو پیپر لیک ہوئے اس میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کسی ادارے کو نہیں کہا گیا۔ سونے پہ سہاگا آپ یہ دیکھیں کہ بجائے کسی ایف آئی اے کو بھیجنے کے یہ ایک سب کمیٹی بنا لی گئی، اور سب کمیٹی میں یہ جو ایم این ایز ہیں، ان کے سب کے اپنے معاملات ہیں۔ باوثوق ذرائع نے بتایا کہ وجیہ قمر صاحبہ ایک اکانومی کی ٹکٹ پر باہر وزٹ کر رہی تھی، تو ان کو عظمیٰ یوسف صاحبہ نے بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کے دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے بولیں گی، وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں فیڈرل ایجوکیشن کی۔ فرح ناز صاحبہ کا یعنی باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ فرح ناز صاحبہ کو اس شامل کروانا بھی یہ عظمیٰ یوسف صاحبہ کا جو ہے وہ ذاتی جو بھی تعلق ہے، اور وہ شکریہ بھی ادا کرتے رہی ہیں سارے کھیل میں کہ جی آپ آ گئیں، شکر ہے جو ہے وہ چیزیں معاملات ہوئی ہیں لاسٹ ٹائم بھی۔ اینی ہو، یہ چیزیں وہ ہیں جو دیکھی بھی جا سکتی ہیں، دیکھی بتائیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کی کمیٹی جو 11 جون 2000، اس میں بار بار عظمیٰ یوسف صاحبہ یہ کہتی رہی ہیں کہ میڈیا کو جو ہے وہ نہ بلایا جائے، اور اس میں جو ہے وہ جو ممبر ہیں، کنوینر ہیں عظمیٰ جو موجود ہیں، جو اس کو دیکھ رہی تھی کمیٹی کو، یعنی سبین غوری صاحبہ، وہ بھی کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی بات سے قائل رہیں، اور میڈیا کو وہ چیز شاید بار بار یہ کرتے رہے کہ جناب میڈیا کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میڈیا کو بعد میں نکال بھی دیا گیا اور ان کیمرہ سیشن بھی ہوا۔
اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیپر 2024 میں بھی لیک ہوئے, 2025 میں بھی لیک ہوئے, اور جن لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ان کو خاموش کروا دیا گیا, کسی کو ٹکٹ بھیجا گیا. اب ان کو سریعام جو ہے وہ یہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ بھی چلیں, آپ کو بھی لے جاتے ہیں جناب, کیمبرج کا جو ہے وہ نظام وزٹ کراتے ہیں, بزنس کلاس کا ٹکٹ ملے گا, وہاں یو کے میں آپ گھومیں گے پھریں گے اور واپس آ جائیں گے. اس پہ ہی موم سارے ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑا جو الزام لگانے والے ہیں محمد علی سرفراز صاحب. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سیدھے کرنے کے چکر میں, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھپانے کے چکر میں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں خاموش نظر آتے ہیں. اب اگر واقعی یہ پیپر لیک ہوئے 2024 میں 25 میں, تو پھر ایف آئی اے کو کیوں نہیں لکھا گیا؟ ایک ممبر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کیسے پیپر لیک کو ٹریس کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک پیورلی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, اس کو آپ ان لوگوں کے یعنی جو مین کمیٹی کچھ نہیں کر سکی, وہ سب کمیٹی کیسے کرے گی؟ اب بلکہ سب کمیٹی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو باہر گھمائیں گے, یو کے لے کے جائیں گے, کیمبرج یونیورسٹی کے چکر لگوائیں گے. تو وہ جو ہے اسی بات پہ وہ ہم نے دیکھا کہ تمام جو ممبر تھے وہ پھر اس کے بعد خاموش ہی نظر آئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی چلتے ہیں, اسی کو ادھر معاملے کو دبا دیتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم میڈیا کو بھی نہ بلایا جائے. اچھا, اب 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ایف آئی اے کے پاس جانا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جن جن بچوں کا, ایک ایسا بھی ہوا کہ گزشتہ سال کہا جا رہا ہے کہ بچے کو ایک کورٹ کیس بنا ہے, اس بچے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون بچہ ہے جس کو گرفتار کیا گیا, اس کے پاس پیپر کہاں سے آیا, ابھی جو جن بچوں کے پاس پیپر کہاں سے آئے. یہ کام ایف آئی اے کے پاس ایک ہفتے کے اندر یہ ساری انویسٹیگیشن ہونی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں پھر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جب پیپر لیک ہو رہا ہے, واٹس ایپ پہ آ رہا ہے, ایک فرنزک ہوتی ہے, موبائل اٹھائیں آپ اور آپ کے پاس ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ جب یہ معاملہ نیشنل اسمبلی ممبرس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں تو وہ اپنا جو ہے جو کچھ نکال سکتے وہ نکالیں گے. اور بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ممبرس جو ہیں جن کو بس اتنی ہی دعوت دے دی گئی کہ جناب آپ کو باہر کا ٹور کروایا جائے گا, وہ وہاں پہ ہی موم ہو گئے, اور یہ معاملہ اسی طرح لٹکتا رہے گا. رہی بات, ایک اور بڑا اہم انکشاف یہ ہوا کہ جب یہ پوچھا گیا کہ پاکستان میں ظاہر ہے یہ 113 سال سے یہ کیمبرج کام کر رہا ہے, 113 سال پاکستان بننے سے بھی پہلے, یعنی 1 صدی سے زائد ہو گئے. تو یہ کس کے انڈر کام کر رہا ہے؟ تو عظمیٰ یوسف صاحبہ نے بتایا جناب کہ یہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کام کر رہا ہے, سیکٹری ایجوکیشن کے کام کر رہا ہے, آئی بی سی سی کے کام کر رہا ہے. اس میں جو ڈاکٹر ملا ہیں آئی بی سی سی کے جو سیکٹری اور سی ای او ہیں, انہوں نے اگین انکشاف کیا لاسٹ جو میٹنگ تھی 30 مئی کو کہ جناب یہ تو ہمیں بتانا ہی نہیں چاہ رہے, ہمیں تو پتہ چلتا ہے جب یہ خود مان رہے ہیں, اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ پیپر لیک ہو گیا, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر جو ہے عظمیٰ یوسف صاحب نے ایک اور انکشاف کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو سیکٹری فیڈرل ایجوکیشن ہے, سابق تو ظاہر ہے محی الدین وانی صاحب تھے, اب وہ کلیئر کریں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے بتایا کریں, آئی بی سی سی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب آئی بی سی سی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا, اور ہمیں جب عدالت پوچھتی ہے کہ آپ بتائیں جی پیپر لیک ہوا, اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو ہم جب کیمبرج کو کرتے ہیں تو کیمبرج جو ہے نا وہ ظاہر ہے جب معاملات تو نظر آئے تھے, جتنا پاورفل ہمیں نظر آیا کہ عظمیٰ یوسف صاحبہ جس یعنی پیسے کو یا جن پاورز کو استعمال کرتی ہوئی وہ ممبر نیشنل اسمبلی کو اپنے پاکٹ میں رکھتی ہیں, اپنے پرس میں رکھتی ہیں, اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ پہلی میٹنگ میں کیسے بولتے ہیں, اس سے اگلی میٹنگ میں وہ بالکل موم ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے معاملات جو ہے نا نپٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں, کوئی باہر کی ٹور لینے کے چکر میں اور کوئی کیا لینے کے چکر میں. یعنی آج جو ہوا وہ میٹنگ میں آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے لوگ تھے, ایچ ای سی کے لوگ تھے, آئی بی سی سی کے لوگ تھے, پھر ممبر پارلیمنٹ تھے, اور کیمبرج کے لوگ تھے, اور فیصلہ یہ کی بات پہ ہوا کہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. بچوں کے ساتھ 2024 میں بھی زیادتی ہوئی, 2025 میں بھی ریکارڈ سارا جو ہے نا وہ پیپر لیک ہوتے رہے. بجائے اس کو ایف آئی اے کو یا کسی انویسٹیگیشن ادارے کو دینے کے یہ ممبرز کے حوالے کیا گیا, اور ممبرز جو ہیں اس میں محمد علی سرفراز جو کہ سب سے اہم یعنی کریکٹر ہیں اس میں. ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی میٹنگ میں وہ کچھ اور کہتے رہے, انہی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا, اور آج وہ جو ہے وہ بالکل مینیج نظر آئے, اور وہ بار بار اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگتے رہے کہ جناب یہ کر دیں وہ کر دیں. لیکن وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے یا پاکستان کے بچوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو آواز اٹھانے چاہ رہے تھے, آج وہ ان کی آواز میں وہ دم نہیں تھا. اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ یہی سوال ہوتا رہا ہے کہ جناب یہ جتنے ممبرز ہیں ان کو باہر کا ٹور کروائیں اور معاملہ جو ہے وہ دب جائے گا. اور اب پھر فیصلہ یہ ہوا کہ عظمیٰ یوسف صاحبہ نے
اپنی بھرپور پاور، جو پاور کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جب 150 بچہ جا رہا ہے 30,000 60,000 ان کو دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے یہ ایگزام کیمبرج کا جو ایگزام ہے وہ برٹش کونسل لیتی رہی ہے، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جناب برٹش کونسل کیونکہ جو مینیج کرتی ہے وہ زیادہ ایکسپینس ہوتے ہیں، اس لیے اسکولوں کو دیا گیا. تو 22 اسکول پاکستان میں چوز کیے گئے، جس میں زیادہ تر بیکن ہاؤس ہے، اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بچوں سے بجائے کم پیسے لینے کے اس سے بھی زیادہ لے جا رہے ہیں. بلکہ لاہور کے کچھ انسٹیٹیوٹ کی بات کی گئی ممبرز کی جانب سے کہ وہاں پہ الگ سے $1200 لیے جا رہے ہیں. تو یوں جو پیسے پہلے برٹش کونسل لے رہی تھی، چلو اس کا ایک امیج تھا، اب وہ انڈیویجول اسکول لے رہے ہیں اور پیسے بچوں کو بچانے کے بجائے مزید پیسے دیے جا رہے ہیں. دوسرا اس میں انکشاف یہ بھی ہوا کہ اگر اس پورے ریجن میں اس زون میں اگر 8 کنٹریز ہیں، اس میں چائنا بھی ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے. انڈیا کی اگر 1.5 ارب آبادی ہے، چائنا کی 1.5 ارب آبادی ہے، اس میں بچے کم ہیں اور صرف پاکستان میں بچے زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ابھی جو غلامی سے آزادی حاصل کی تھی وہ چاہتے ہیں کہ مزید وہی چیزیں، یعنی 113 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم بھی ان کا بہتر تھا، انصاف بھی جہاں مل رہا ہے وہ بھی اگر ان کا بہتر تھا، تو پھر سوال تو یہ بنتا ہے کہ پھر آزادی کس بات کی لی گئی. تو یہ اوورال صورتحال تھی، اب تو بتانی تھی، لیکن اس کا ہوگا کچھ نہیں. بچوں کا مزید جو ہے ضائع ہوگا، پاکستان سے مزید پیسہ جو ہے ملک سے باہر جائے گا، اور یوں جو سلسلہ چلتا رہے گا. اگر اس کی کوئی ریمیڈی ہوتی تو ڈیفینیٹلی FIA کے پاس کیس جاتا یا کسی ادارے کے پاس جاتا، کوئی فورنزک ہوتا، چیزیں ہوتی، اور یہ 2-3 میٹنگ میں ہو جاتا. اب یہ کہا جا رہا ہے 16 جون کو ان کی اپنی انٹرنل، یعنی ایک ادارہ جو انٹرنیشنل ہے وہ اتنا با اختیار ہے کہ وہ نہ منسٹری کے انڈر آ رہا ہے، نہ کسی ادارہ اس کو پکڑ رہا ہے، اور کوئی سو موٹو نہیں ہو رہا. بچوں کے پیپر لیک ہوتے ہیں، جن کو فائدہ اٹھانا ہے وہ ممبرز آتے ہیں، وہ ہمیں جی ہمارے بچوں کو پاس کر دیں تو ہمارے بچوں کا نقصان نہ ہو جائے، وہ اگلی یونیورسٹی میں چلے جائیں. یعنی لالچ میں آ کے وہ اپنا کام کر کے پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال تھی آج تک تھی، وہ اب تک رکھے گی.